الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ احکام ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا ایک مین ٹاپک چل رہا تھا وہ شرعی احکام تھے، اور شرعی احکام کے ضمن میں ہم نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام فرمایا، اس سے متعلق کافی تفصیلی کلام کیا۔ اور آج انشاءاللہ ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ بھی بڑا کامن موضوع ہے اور شرعی احکام اس سے بھی متعلق ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کو پالک بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کا اصل نام یعنی اس کے والد صاحب کا جو اصل نام ہوتا ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اور پالنے والا اپنے آپ کو اس کا والد ظاہر کرتا ہے، ڈاکومنٹس میں بھی ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس پر انشاءاللہ جو قرآن عظیم کہہ رہا ہے، کو فرما رہا ہے، وہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو مطلب اپنی زوجہ کو والدہ کے ساتھ اگر تشبیہ دے دی جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے۔ اصل اس میں پس منظر یوں سمجھ لیں کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی کافر اپنی زوجہ کو اپنی ماں کی مثل کہہ دیا کرتا تھا تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ فوراً ایک طلاق ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میری زوجہ میری ماں کی طرح ہے، یہ میری زوجہ کی پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو فوراً اس کو طلاق تصور کر لیا جاتا تھا اور وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے جو بچوں کو لیتے تھے، اڈاپٹ کرتے تھے، پالتے تھے، تو اسی کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا تھا، بلکہ اتنا سخت مسئلہ تھا کہ اسے بالکل حقیقی بیٹے کی طرح متصور کر کے اس کی بیوی سے نکاح حرام مانتے تھے۔ جیسے بیٹے کی بیوی سے جو بہو ہے اس سے سسر کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا جاتا، اور اس لے پالک بیٹے کو باقاعدہ وارث مانا جاتا تھا، کیونکہ اس شخص کی طرف منسوب کرتے تھے تو اب اس کو وراثت میں حصہ بھی دیا جاتا تھا۔ ہمارے مذہب اسلام نے چونکہ ایک صحیح تعارف اور صحیح معاملات کی تشریح پیش کی، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو سمجھے، تاکہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ جس قسم کی جہالت میں مبتلا تھے ہم بھی اس میں علم رکھنے کے باوجود مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے اس کو صحیح طریقے سے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہماری شریعت میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کے کسی ایسے عضو کو ماں کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے دے جس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہو، جیسے گھٹنے ہیں، ران ہے، یا پیٹھ ہے، کمر ہے، ماں کا نہیں دیکھ سکتے ہیں، حرام ہے، تو کوئی اگر بیوی کو کہہ دے کہ تیرے گھٹنے میری ماں کی گھٹنے کی مثل ہیں، تیری ران میری ماں کی ران کی مثل ہے، یا پیٹھ سے تشبیہ دے دے تو وقتی طور پہ زوجہ حرام ہو جاتی ہے، یہ طلاق نہیں ہے، حرام ہو جاتی ہے، اور اس حرمت کو ختم کرنے کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو فعل ہوتا ہے تشبیہ کا، فعل تشبیہ، اسے شرعی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں، واو ہا الف اور رے، زہار، اور اس میں وقتی طور پر زوجہ حرام ہو جاتی ہے، اس سے تعلق قائم کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ زوجہ اس کے نکاح سے باہر نکل جاتی ہے، لہذا بالفرض اگر کسی نے کفارے سے پہلے بھی زوجہ سے تعلق قائم کر لیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو زنا نہیں کہیں گے، کیونکہ بہرحال وہ اس کی بیوی ہے، ہاں یہ تعلق قائم کرنا حرام ضرور ہے، تو لہٰذا کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارہ یہ ہوتا ہے بالترتیب کہ پہلے یا تو ایک غلام آزاد کریں، اگر غلام میسر نہیں ہے تو پھر 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کر 2 ٹائم۔ تو یہ تین طرح کے کفارے ہیں، یہ 3 صورتیں ہیں کفارے کی، یا تو یہ غلام آزاد کرنا، یا 60 روزے لگاتار رکھنا، اور یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ جب کوئی کفارہ پورا کر لیتا ہے تو اس کی زوجہ ویسی حلال ہو جاتی ہے جیسے پہلے حلال تھی۔ اور لے پالک بیٹے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقیقی بیٹے کی مثل نہیں ہو جاتا،
ٹھیک ہے آپ نے اس کو صحبت میں رکھا, آپ نے اس کو پالا ہے, پوسا ہے, اس پہ ثواب ملے گا, لیکن ایک تو یہ بیٹا وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. باپ یعنی جو یہ منہ بولا باپ جس کو آپ کہہ لیجئے, یا جو عارضی اس کا والد بنا ہے, اگر یہ اپنے طور پر احساناً کچھ اپنی زندگی میں تھوڑا بہت دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے مثال کے طور پر, اور اس کے اپنے حقیقی 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پر, اور ایک یہ لے پالک ہے, تو شرعی اعتبار سے اس لے پالک بچے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی اس کے ورثاء بالکل تمام وراثت اپنے اندر تقسیم, اپنے درمیان تقسیم کر سکتے ہیں, اس کو محروم رکھا جائے گا کیونکہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے. ہاں اگر وہ لوگ اپنی مرضی سے تھوڑا بہت اس کو دے دیں تو ایک الگ بات ہے, یا جیسے میں نے کہا کہ زندگی میں یہ شخص اس بیٹے کو کچھ دے جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن شرعی اعتبار سے چونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے, لہٰذا اس کو کچھ دینے سے کچھ نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور نہ وہ وراثت میں حقدار ہے. اسی طریقے سے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی بہو یہ سسر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی طرح ساس داماد پر حرام ہو جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ساس اور داماد ایک دوسرے کے لیے محرم بن جاتے ہیں. اسی طرح سسر اور بہو ایک دوسرے کے لیے محرم ہے, حتیٰ کہ اگر یہ حج کرنا چاہیں تو داماد اپنی ساس کے ساتھ محرم بن کے جا سکتا ہے, اور سسر اپنی بہو کے ساتھ محرم ہو سکتا ہے. بس اس میں ایک صورت ہوتی ہے, یہ ضمنی مسئلہ ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں, ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ساس کم عمر ہے, جوان ہے, اور داماد کو گمان ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مطلب برا خیال آ جائے گا یا گناہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ آج کل معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے, اس وجہ سے اس کو رکنے کا حکم ہوگا کہ اگر وہ سمجھتا ہے میں فتن میں مبتلا ہو جاؤں گا, پھر حکم ہوگا کہ نہیں آپ اس طرح سفر تنہائی کے اندر نہ کریں. یوں ہی اگر سسر جوان ہے تو بہو کو اس سے پردے کا حکم دیا جائے گا تاکہ فتنہ فساد نہ ہو, جو آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور میں تو ایز اے مفتی چونکہ ورک کر رہا ہوں تو اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں, اور یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ ان میں عموماً لوگ ایک دوسرے پہ شک و شبہ بھی نہیں کرتے ہیں بالکل, کہ کون داماد اپنی ساس کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا, یا کون سسر اپنی بہو کو ایسے غلط خیال کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے. لیکن شیطان ایسا سمایا ہوا ہے اندر کہ اس طرح کی شرارتیں ہو جایا کرتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے حقیقی بیٹے کے مسئلے. اب اگر لے پالک بیٹا ہے, اس کی مثال کے طور پہ زوجہ ہے, تو یاد رکھیں کہ وہ اس باپ کے لیے نامحرم ہے اور اس سے پردہ واجب ہے. یعنی لڑکی کو اس شخص سے پردہ کرنا ہوگا, اور بالفرض اگر اس لے پالک بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ لڑکی اس سسر کے لیے جو نام کا سسر ہے, یعنی لے پالک بیٹے کے اعتبار سے سسر بنا ہوا تھا, یہ چونکہ حقیقی سسر نہیں تو اس کا محرم نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ چاہے تو اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے, یعنی لڑکی اگر اس کے ساتھ راضی ہو تو ان دونوں کا نکاح باہم ہو سکتا ہے. جیسے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے, آپ نے ان کو آزاد کیا. پہلے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا, تو تحفتاً دیا غلام. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کر دیا. آزاد کیا تو یہ چونکہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے, سرکار سے بہت زیادہ اٹیچ تھے, تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرح منہ بولا بیٹا بنا لیا, جس کو شرعی اصطلاح میں متبنہ کہتے ہیں. متبنہ, اگر یہ لفظ یاد رہے تو متبنہ بنا. وہ زمانے جاہلیت کے اندر معروف تھا کہ متبنہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے, تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے. پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں, قریشی خاتون تھیں اور بڑا اعلیٰ خاندان تھا, پیسے والی خاتون تھیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کا پیغام ان کو بھیجا. تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا. ان دونوں نے باہم یہ طے کیا کہ یہ ہم نکاح نہیں کریں گے, کیونکہ ہم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم قریشی لوگ ہیں, اور یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے, اور ان سے ہمارا جو ہے وہ سمجھ لیجئے اسٹینڈرڈ ان کے مطابق نہیں ہے, یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے. تو انہوں نے منع کروا دیا.
اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کا مفہوم تھا کہ کسی مومن اور مومنہ کو کے لیے قطعاً غیر مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول ان کے حق میں کوئی فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار رہے، یعنی بس پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا کہنا ماننا ہے، وہ کچھ بھی فرما دیں۔ تو لہٰذا پھر انہوں نے توبہ کی اس پر، اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہو گیا، لیکن پھر ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی، اور بہت سی ایسی صورتحال ہوتی رہیں جن کی بنا پہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے ریکویسٹ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو رشتے کو ختم کر دوں۔ تو سرکار نے پہلے ان کو سمجھایا، لیکن جب بالکل معاملہ ایسا ہو جائے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکیں تو بہتر ہوتا ہے کہ پھر باہم رضامندی سے اس رشتے کو ختم کر لیا جائے تاکہ گناہ گار ہونا لازم نہ آئے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدگی اختیار کر لی اور طلاق باقاعدہ دے دی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارکہ میں تشریف لائیں اور امہات المؤمنین بنی۔ اس پر جو کافر تھے یا بعض منافقین تھے انہوں نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ دیکھیں جی متبنہ تو بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا تو غلط ہوتا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کر دیا؟ اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ نے بالکل ان آیات سے کلیئر کر دیا کہ اپنے زمانہ جاہلیت کے خیالات اپنے پاس رکھے جائیں۔ اب ان خیالات کے تحت باہمی معاملے طے نہیں ہوں گے، بلکہ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے ایک نئی شریعت لے کر آئے ہیں، اور اس شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس کو پہلے میں بیان کرتا ہوں، پھر میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کے باطن میں، سینے میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ یہود بعض اوقات کہا کرتے تھے کہ ان کے 2 دل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دل ہیں، ایک دل اصحاب کی طرف ہوتا ہے اور ایک دل ہماری طرف ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی کہ نہیں، کسی انسان کے اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، ان نبی کا ایک ہی دل ہے اور یہ اپنے اصحاب کی طرف ہی مائل ہے، اور تمہاری طرف مائل تمہارے کفر کی وجہ سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ما جعل اللہ، نہیں بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی بھی شخص کے لیے، من قلبین فی جوفہ، 2 دل اس کے باطن میں، ایسا نہیں ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو جن کو تم اپنی ماں کہہ دو یا ماں کی مثل کہہ دو، انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا ہے۔ یہ زہار کی وجہ سے عورت یعنی بیوی کے نکاح سے نکل جانے کی نفی فرمائی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اگر بیوی کے ساتھ زہار ہو جائے، اس کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے تو پھر وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے لے پالک بچوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ یہ تیسری نفی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو تم نے بچے لے کے پالے ہیں وہ تمہارے بیٹے بن گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہوں سے نکالے ہوئے قول ہیں، یعنی تمہاری اپنی یہ الٹی سیدھی باتیں ہیں، تم نے خود کرنی ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تبارک و تعالی حق فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 احکام بیان فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ زہار کی وجہ سے عورتیں ماں کی مثل نہیں ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں، بلکہ ہر کسی بھی شخص کے باطن میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جو لے پالک بچے ہیں وہ لے پالک بچے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے مزید اگلی آیت میں فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، اور ان لے پالک بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے ہی پکارو،
یعنی اپنا نام ان کو نہ دے دو کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں نے اس کو وقتی طور پہ لے پالک رکھا ہے، متبنہ بنایا ہے. یا جیسے ہم منہ بولا بیٹا ہمارے عرف میں کہہ دیتے ہیں جی منہ بولا بیٹا ہے یہ، حقیقتاً ویسے متبنہ تو وہ ہے جس کو آپ لے کر پالنا شروع کر دیں، لے پالے کا اڈاپٹ شدہ. منہ بولا بیٹا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے پال رہے ہو. محلے میں کوئی اچھا بچہ ہے جو خدمت وغیرہ کرتا ہے، ویسے آدمی کہہ دیتے ہیں بھائی میں اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں، یہ منہ بولی بہن بن گئی، یہ منہ بولی ماں بن گئی. حالانکہ یہ منہ بولا کہہ دینے سے کوئی رشتہ پختہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا منہ بولی بہن، منہ بولی ماں کہہ کر اور پھر اس کی آڑ میں پھر تنہائی میں ملاقاتیں اور پھر آنا جانا اپنے لیے جائز سمجھ لینا اور ہنسی مذاق ٹھٹا کو جائز سمجھ لینا، یہ سب حرام ہے. اس قسم کے شیطانی ذہن رکھنے والوں کو تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے کہ کسی کو منہ بولی بہن کہنے سے بہن نہیں بن جاتی، کسی کو منہ بولی ماں کہنے سے کوئی ماں کا رشتہ قائم نہیں ہو جاتا. چاہے آپ کہیں جی میری نظر میں تو بڑی پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے آپ کی نظر میں پاکیزگی ہوگی لیکن نفس میں نہیں ہے. نفس کو تو اللہ نے بنایا ہے یہ غیر پاکیزہ ہے، تو پھر جب یہ نفس غالب آئے گا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، تو آپ کی عقل مغلوب ہو جائے گی، پھر سامنے نہ ماں نظر آئے گی اور نہ بہن نظر آئے گی. اس لیے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. تو ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو، ایڈاپٹ شدہ بچوں کو ان کے والدین کے، ماں باپ کی طرف ہی یا باپ کی طرف ہی منسوب کرو. ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عدل سے زیادہ قریب ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تم ان کے والدوں کو، ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو، جیسے آپ نے دیکھا ہے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جھولے میں ڈال کر، اب کوئی پتہ نہیں کس کا بچہ ہے کس کا نہیں، تو اب ان کا نام تو اس کے والد کا نام ہی نہیں پتہ، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد. اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں